الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کا ذکر فرمایا ہے، اس ٹھکانے کا ذکر فرمایا ہے جہاں پر اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. ابھی ہم نے رمضان کے قیمتی مہینے سے فائدہ اٹھایا اور اس مقدس اور عظمت والے مہینے کی عظمت کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی اور اپنے ایمان کو جلا بخشی، اپنے اعمال میں قوت پیدا کی، اپنے ایمان کے اندر ایک بہار پیدا کی اور ایک تازگی ہمیں نصیب ہوئی. تقوی کی کچھ صفات ہمارے اندر پیدا ہوئی. کسی حد تک ہم نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی اور ہم اعمال سے قریب ہوئے، سنتوں سے قریب ہوئے اور اللہ والے ماحول میں ہم نے وقت گزار کر اور دینی ایمانی حمیت کو بیدار کر کے اعمال کا ایک جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کیا. اب اس جذبے کو، اس تربیت کو کیسے باقی رکھا جائے؟ وہ کیفیت جو ہم نے رمضان کے اندر حاصل کی ہے اس کو کس طرح سے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں رکھا جائے، اس کے لیے ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی نور عطا کیا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نور سے نوازا ہے، وہ لوگ جن کے دل ہدایت کے محور ہیں، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ ایسے لوگوں کا پتہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فرمایا فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں ملیں گے ان ترفع، جن گھروں کو پاکیزہ رکھنے کا، مقدس رکھنے کا، محترم رکھنے کا، بلند و بالا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ایسے گھروں میں وہ نیک لوگ ملیں گے اور ان گھروں میں یذکر فیہ اسمہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ صبح و شام ہمیشگی کو بتانے کے لیے
زیادتی کو بتانے کے لیے، کثرت کو بتانے کے لیے زیادہ تر حصہ وہ احکام الہی کو ادا کرنے میں، احکام الہی پر عمل کرنے میں لگاتے ہیں۔ راتوں میں عبادت کرتے ہیں، دن میں وہ مواخات کا کام کرتے ہیں، ہمدردی کا کام کرتے ہیں، انسانی خدمت کرتے ہیں، دین کے فروغ کے لیے جو ہے سفر کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں، دینی خدمات انجام دیتے ہیں، اور رات میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ آپ سنیے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، ایک صفت تو آپ نے سنی کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک بات بتائی، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں، ایسی ہستیاں ہیں، ایسے برگزیدہ لوگ ہیں اور ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو نہ تو تجارت غفلت میں ڈالتی ہے، نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے، نہ دنیا کا کوئی کام ان کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ ان لوگوں کا دل تجارت کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، یا دنیا کا کوئی معاملہ کر رہے ہو، اس میں بھی ان کے دل اللہ کی یاد میں اٹکے رہتے ہیں، نماز کی فکر ان کو رہتی ہے، زکوٰۃ دینے کی فکر ان کو رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی فکر ان کو رہتی ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں رہتے ہوئے بھی ان کے دل ان اعمال میں اٹکے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں ایسے دن سے، جس دن اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک ہیبت طاری ہوگی، اس ہیبت کے نتیجے میں، اس ڈر اور خوف کے نتیجے میں لوگوں کے دل الٹ جائیں گے، آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کسی کا ڈر ہو تو چاروں طرف پلٹ کر دیکھتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے حملہ ہو جائے، پتہ نہیں کدھر سے مصیبت آ جائے۔ اس طرح سے لوگ جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو امید ہوگی اللہ کی عذاب سے کہ وہ ہمارے ساتھ نجات کا اور داد و دہیش کا معاملہ کرے گا، اس لیے وہ امید میں چاروں طرف دیکھیں گے، جس کی وجہ سے دیکھ کر وہ پریشان ہوں گے اور ان کی آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی۔ جس طرح سے ایک انسان امید کا منتظر چاروں طرف دیکھتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے مدد آئے گی، ایسے ہی یہ لوگ ہوں گے۔ بہرحال ایسے دن کے عذاب سے، ایسے دن کی آزمائش سے یہ لوگ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں ڈرتے ہیں۔ اس لیے مسجد کو آباد کرنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ مسجد میں ملتے ہیں، مسجد میں آنے سے، مسجد کا حق ادا کرنے سے انسان ایسے لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے، ایسی صفات اس میں داخل ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ مسجد میں ایسا ماحول ہم قائم کریں، مسجد میں تعلیم کا، تعلم کا، درس و تدریس کا، درس قرآن کا، درس حدیث کا، درس مسائل کا ہم جو ہے ایک ماحول بنائیں، ایک نظام بنائیں جس کے تحت ہمارا بچہ، ہمارا جوان، ہمارا بوڑھا ہر ایک تعلیم حاصل کر رہا ہو اور ہر ایک دین سیکھ رہا ہو، سکھا رہا ہو، ایک ماحول ہو، ایک نورانیت ہو، ایک دینی درس گاہ ہو، ایک دینی آماج گاہ ہو، تو پھر ہم دنیا میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں، دنیا میں ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان ہوں اور اسی لیے میں نمازی۔ آج نمازی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا انعام ذکر کیا ہے، بڑا اکرام، بڑا اعزاز ذکر کیا ہے، یجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور یہاں پہ یرزقو سے مراد صرف رزق ہی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی نعمتیں اللہ دے گا۔ رزق بڑا وسیع لفظ ہے اور بغیر حساب کے، یعنی بے انتہا دے گا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں یہاں پر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا، ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، ان کی کڑن کو دیکھتے ہوئے، ان کی جد و جہد اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی جہد مسلسل کو دیکھتے ہوئے، ان کے مطابق ان کو اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے خوش ہو کر ان کو اور زیادہ دے گا۔ اور
آگے فرما دیا یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے انتہا دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو ہم مسجد کو آباد کرنے والے بنے، مسجد کا حق ادا کرنے والے بنے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے مقدس اور بابرکت جگہ مسجد ہے، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ گھر بابرکت گھر ہیں اور ان کو آباد کرنے والے بابرکت اور مقدس لوگ ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ برکت ہمارے گھروں میں ہو، مدد ہمارے ساتھ ہو، خیر و عافیت سے ہم زندگی گزاریں، تو مسجد کو آباد کریں، مسجد کو مقدس سمجھیں اور مقدس مانیں، اور اس کے مطابق کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہوئے زندگی گزاریں، عمل میں جو ہے داخل کریں، اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی مشاغل سے، دنیاوی آزمائشوں سے ہمیں بچائے گا۔ اور ایک آیت میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ہم مسجد کو آباد کریں تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور اگر مسجد کو ہم آباد نہیں کریں، مسجد کو ہم تعمیر میں حصہ نہیں لیں، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ آگے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا کو عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ واللہ یرزق، یرزق کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، انسان اعمال کرے یا نہ کرے اللہ کھلائے گا، رزق کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک وہ انسان جو گناہوں میں اور معاصی کے اندر، منکرات میں، فواحشات میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ ایک وہ انسان جو اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور دینی احکام کو بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نافذ فرمائے ہیں، جو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو عطا فرمائی ہے، جو شریعت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کو جافشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ اپنی زندگی پر نافذ کرتا ہے، اور اسی فکر کو لے کر، اسی تڑپ اور اڑن کو لے کر ہر ایک ایمان والے تک جاتا ہے، ہر ایک ایمان والے کو، پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کو بیدار کرنے کی فکر رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اور اللہ کی جب نوازش ہوتی ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، بے انتہا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف رزق کا نہیں فرمایا، رزق تو ہر ایک کو اللہ دے گا، یہاں پر فرمایا کہ بے حساب اللہ تعالیٰ اس کو ساری چیزیں عطا کرے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو یہ اعمال جو ہم نے رمضان کے اندر کیے ہیں، ان اعمال کو کس طرح باقی رکھا جائے، ان اعمال پر کس طرح ہم قائم رہ سکیں، اس کے لیے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، ان کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے پوری زندگی گزارنا آسان ہے۔ اور جس طرح رمضان کا ماحول ہم نے دیکھا، رمضان کے اندر اعمال کیے اور کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ان اعمال کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، بس کچھ اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا مسجد کو آباد رکھنا، اپنی آمد و رفت اور اپنا آنا جانا مسجد میں ضرور رکھنا، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد متقیوں کا گھر ہے، مسجد نیک لوگوں کا مسکن ہے۔ ان گھروں کو آباد رکھنا، تم سرسبز و شاداب رہو گے، دلی اطمینان کو حاصل کرتے رہو گے، سکون کی، عافیت کی، امن و اطمینان کی زندگی گزارو گے۔ اور سید التابعین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سید التابعین سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فقاہت سے اور بڑی نیک سیرت سے اور اعمال صالحہ کی دولت سے نوازا تھا، بڑے اعلیٰ درجے کے متقی،
الگ اپنی شان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شان امتیازی کو عطا فرمائی. یہ فرماتے ہیں سید التابعین حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اگر تم مسجد کو آؤ گے اور مسجد میں رہو گے اور مسجد کو اپنا اصل مسکن بناؤ گے تو اللہ کی معیت تمہیں نصیب. فرمایا کہ جو انسان مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کی مجلس میں آتا ہے. مسجد میں آنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے دربار میں اللہ کی مجلس میں آنے والا. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اس ارادے سے کہ وہ نماز پڑھے گا تو وہ ایسا ہے کہ گویا حج کے لیے احرام باندھ کر حج کو جانے والا. گھر سے وضو کر کر نماز کے لیے مسجد کو آنے والا ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کو جانے والا. اتنی بڑی فضیلت. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک فضیلت اس کو دی جاتی ہے اور ایک ایک خطا اس کی معاف کی جاتی ہے. اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ نمازی کے حکم میں اس کو مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہاں پر ایک بنیادی نقطہ بنیادی پوائنٹ آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما دیں کہ اس کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے وہ نماز ایسی نہیں ہوگی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں دل کھیت پہ دکان پہ کاروبار میں معاملات میں یا دنیاوی الجھنوں میں ہے. ایسی نماز کا ثواب نہیں. کامل ترین نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں. صرف اتنی سی بات پر کہ یہ انسان گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے یہ نمازی کے حکم میں ہے اور بیٹھے ہوئے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے. کامل نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اتنا مقدس ہے یہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اللہ عز وجل جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے تو اس کو چاہیے فلیحبنی کہ مجھ سے محبت کرے. ومن احبنی اور جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے فلیحب القرآن اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے. ومن احب القرآن جو چاہتا ہے کہ قرآن سے محبت کرے تو اس کو چاہیے فلیحب المساجد کہ وہ مسجدوں سے محبت کرے اللہ کے گھروں سے محبت کرے. اس لیے کہ فإنها أفنية الله عز وجل اس لیے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. اور آگے فرمایا کہ اللہ کے گھر بابرکت جگہ ہیں. دنیا میں سب سے مقدس اور بابرکت جگہ مسجد ہے. مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اور آگے فرمایا یہ گھر بابرکت گھر ہیں اور ان کو آباد کرنے والے بابرکت اور مقدس لوگ ہیں. ان گھروں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. جو انسان مسجد کا ادب کرتا ہے مسجد کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نورانیت کو سادگی کو اطمینان کو سکون کو حیا کو پاکیزگی کو داخل کر دیتا ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے آزادی کی تحریک میں ایک بڑا رول ادا کیا ایک بڑا کردار ادا کیا ہے اور ان کی زندگی میں ایسے حالات تھے کہ اس وقت حج کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اس لیے کہ حج کو جانے میں بڑی دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اس دور کی طرح ایروپلین اور ہوائی جہاز کا کوئی انتظام نہیں تھا. بعد والی کشتیوں کے ذریعے سمندری علاقوں سے لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے اور واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی.
اس لیے جب حاجی لوگ جاتے تھے تو ان کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا، احترام کیا جاتا تھا، اور ان کو گویا کہ الوداعی ترانے کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا۔ کوئی امید نہیں ہوتی تھی کہ وہ واپس آئے۔ اسی طرح جب یہ خبر سنی جاتی تھی کہ اب حاجی لوگ آنے والے ہیں تو پہلے سے لوگ جو ہے بندرگاہ پر چلے جایا کرتے تھے اور ساحل پر بیٹھ کر ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ آتے تھے تو کوئی پیشانی کو چومتا تھا تو کوئی ہاتھوں کو چومتا تھا اور بڑی خوشی کا اور فرحت و شادمانی کا جو ہے اظہار کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جو حاجی حج کر کے واپس لوٹ آتا تھا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا میں آج پہلی بار ہے، اس لیے حالات ایسے ہیں۔ لیکن حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، جس طرح نماز معاف نہیں ہے اس طرح حج بھی معاف نہیں ہے۔ اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس کو حج کرنا فرض ہے، اور جتنی تاخیر کر رہا ہے، حج کو جتنا ڈیلے کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ گناہ ملے گا۔ انسان کو جب وہ حج کے نصاب کو پہنچ جائے تو فوراً حج کرنا اس کو اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ زندگی میں ایک حج ہر مالدار کے اوپر فرض ہے، اور وہ مالدار اتنا ہو کہ یہاں سے جانے کا کرایہ، آنے کا کرایہ، اسی طرح جتنے دن کے لیے جا رہا ہے اتنے دن کھانے کا توشہ یا اس کے پیسے اس کے ساتھ میں ہو، اور اتنے ہی دنوں کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے وہ کھانے کے سامان کا انتظام کر کے جائے، ایسے انسان کے اوپر فرض ہے۔ تو اس وقت کے ان علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ حج منسوخ ہو چکا ہے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے لیے اپنی کشتی روانہ کی، اور جہاں جہاں پر ٹھہرے ہیں، جہاں جہاں سے گزرے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور بیعت کی۔ اتنی بڑی شخصیت، لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے خلفاء ملیں گے، ان کے مریدین ملیں گے، آپ لاکھوں خلفاء ملیں گے اور کروڑوں مریدین ملیں گے۔ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ کوئی حافظ نہیں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، پھر اتنا بڑا مقام کیسے ان کو حاصل ہوا؟ آپ پہلوان تھے، بڑے بڑے مقتل ایک ہاتھ میں اٹھا دیا کرتے تھے، ان کے جیسا پورے علاقے میں نہیں تھا، رائے بریلی کے رہنے والے تھے، شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے، حضرت مولانا سید عبد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا میں یہ تھے۔ پھر اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ یہ اپنے گاؤں کے مکتب میں پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے تو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، گھر والوں نے بہت کوشش کی کسی طرح پڑھائیں، اور ان کے دل میں بھی تھی کہ میں پڑھ جاؤں، کچھ تعلیم حاصل کروں۔ پڑھنے بیٹھتے تو سپارے سے حالت غائب ہو جاتے تھے۔ گھر والوں نے جب یہ ماحول دیکھا تو کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی اور ہی مصلحت ہو، کہ بڑے اللہ والے بنے۔ اس کے پیچھے ایک راز ذکر کرتے ہیں کہ یہ خدمت گزارتے تھے، بیواؤں کی خدمت کرتے تھے، کمزوروں کی خدمت کرتے تھے، بچوں سے محبت کرتے تھے، جوانوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہر ایک کا ساتھ دیتے تھے، بالکل دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ، اگرچہ وہ پانی لانے کی جگہ دور دراز ہوتی تو اس کا پانی لا کر دیتے، بازار سے بیواؤں کے لیے سودا لا کر دیتے تھے، بڑے خدمت گزار تھے، اور اللہ کے گھر کی بہت زیادہ خدمت کیا۔ اس وقت جو دہلی کی جامع مسجد تھی، بڑا ہجوم رہتا تھا وہاں پر پرندوں کا، کبوتر، اسی طرح مٹھو، اس طرح کے جو پرندے ہیں، کبوتر ہے یا گوریا ہیں اور مٹھو وغیرہ ہیں، یہ مسجدوں میں بہت زیادہ رہتے ہیں۔ تو ان کے مسجد میں بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے جو بیٹ کیا کرتے تھے تو پوری گنبد ان پرندوں کی بیٹ سے بھری رہتی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو بہت زیادہ بدبو وہاں پھیلتی تھی۔ تو حضرت رات میں اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس پرندوں کی بیٹ کو صاف کیا کرتے تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، اللہ کا گھر بدبو سے نہ مہکے، اس لیے اس کو صاف کیا۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے، جنہوں نے اکابرین کی سیرتیں لکھی ہیں،
یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کامل کو مسجد کی خدمت کرنی. تو مسجد اتنی مقدس اور محترم جگہ ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد بابرکت جگہ ہے. مسجد کو آباد کرنے والے بابرکت ہیں, ان میں رہنے والے برکتی لوگ ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان مسجد میں اس شخص کی صحبت میں اگر وقت گزار لے جو 5 ٹائم کی اذان دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ مل جائے. یہ اس انسان کا کمال نہیں ہے. اس کی 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں لگانا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے اللہ کی صدا لگا رہا ہے. اللہ کے گھر میں اس کا کچھ وقت لگ رہا ہے. ورنہ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دن بھر اللہ اللہ کر رہے ہیں. کوئی بیماری میں کر رہا ہے تو کوئی تندرستی میں کر رہا ہے. پھر ان کی صحبت میں اللہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ان کو خود اللہ کی معرفت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس مسجد کے مؤذن کی جو اللہ کی صدا لگا رہا ہے 5 وقت, اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت مسجد سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نوازتے ہیں اپنے بندوں. تو مسجد کا یہ احترام ہر ایک انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں مسجد کی آبادی سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ سارے کام کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, لیکن مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں, تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے, لیکن آپ کے اعمال پر کچھ ملے گا نہیں. بس ایک جو ذمہ داری تھی آپ کے سر پر وہ ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے پڑھی تھی, گھر پہ پڑھی تھی, چلو چھوڑ دیا جائے, لیکن اس نماز کے اوپر جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. یہ جو نماز میں کسی پہ 27 درجے ثواب, کسی پہ 25 درجے ثواب, یہ جماعت کے ساتھ ہے اور جماعت کی جگہ مسجد ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان مسجد سے کٹ گیا وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا کنیکشن بجلی پاور ہاؤس سے کٹ گیا. جس طرح سے اس انسان کے گھر میں بجلی آ ہی نہیں سکتی جس کا کنیکشن بجلی پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے, ایسا ہی اس انسان کے گھر میں برکتیں, رحمتیں اور اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی جو مسجد سے کٹ گیا. اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنا مسجدوں کو آباد کیا ہے. اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جس کے ذریعے ہم رمضان کے ان اعمال کو برقرار رکھ سکتے ہیں. وہ کیفیت جو ہم نے رمضان میں حاصل کی تھی اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ عبادتیں ہو رہی ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لوگ اعمال میں لگے ہوئے ہیں, اچھی باتوں کو سن رہے ہیں, اچھی باتوں کو بتا رہے ہیں. اگر اس ماحول کو ہم ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیں تو پہلی چیز کیا ہے, انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوا رمضان کے مہینے میں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, حدیث میں ہے. تو یہ شیطان باندھ دیا گیا تھا, زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں پھینک دیا گیا تھا, لیکن جیسے ہی عید کا چاند دکھا تو شیطان چھوٹ گیا. آپ دیکھیں کہ آج 1 ہفتہ ہو گیا عید کا چاند دکھا, 8 دن ہو گئے, پچھلے ہفتے جمعے کو عید تھی. اس ایک ہفتے کا ریکارڈ آپ گوگل والے سے پوچھیں کہ کتنی جو ہے بے حیائی دیکھی گئی, اور رمضان کے پورے مہینے کا ریکارڈ پوچھیں, جتنا پورے مہینے کا نہیں بنے گا اس سے کہیں گنا زیادہ اس ایک ہفتے کا بن جائے. اس لیے کہ رمضان میں ہم نے ادب کیا, احترام کیا,
اور ہم نے یہ سمجھا کہ شیطان قید کر دیا گیا ہے تو ہم رک گئے، اور واقعی شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے بھی شیطان چھوٹا، ایک حدیث میں آیا، ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب عید کا چاند دکھتا ہے تو شیطان ہوتا ہے، وہ آویلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کے چہرے چپاٹے سب آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے حضرت کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے؟ تو شیطان کہتا ہے کیوں نہ رو، ارے کئی سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دی گئی، کئی کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے گئے، کئی گنہگاروں کو معاف کر دیا گیا، ہم نے جو 11 مہینے محنت کی تھی اس سب پہ پانی پھر گیا۔ وہ چیلے کہتے ہیں کہ اب کیا کریں بتائیے؟ تو پھر وہ شیطان کہتا ہے جو سب کا سردار ہے کہ پھیل جاؤ پوری دنیا میں اور لگا دو ان کو خواہشات پر، بے حیائی پر، اور ان کو فقر سے، تنگدستی سے ڈراؤ، آپس میں جھگڑے کرواؤ، نفرتیں پھیلاؤ، عداوتیں پھیلاؤ، اس میں لگا دیا جاتا ہے، اور وہ شیطانی چیلے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، انسان کو خواہشات میں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہاں پر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو۔ اب اگر انسان شیطان کو دشمن سمجھے گا تو پھر اس کے لیے ایسا ہے کہ قید کر دیا جائے۔ ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، شیطان کو گھیر لیں گے اور کہیں گے شیطان تو نے ہم سے گناہ کروائے تھے، اب تیری وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو شیطان یوں کہے گا بھیا میں نے ایسا تو نہیں کرا کہ تو نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا ہو تو میں نے تماچا مار کے تیرے سے کہا ہو کہ جا سو جا کر، ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی طاقت دی ہے، انسان کو بھی طاقت دی ہے، لیکن دونوں کی طاقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شیطان کو جو طاقت دی ہے وہ لمیٹیڈ ہے، اور انسان کو جو طاقت دی ہے وہ انلمیٹیڈ ہے۔ شیطان انسان کو وسوسوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ایک انسان سو رہا ہے، اس سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابھی سو جا 5 منٹ ہو رہے، ابھی سو جا 2 منٹ ہو رہے، ابھی سو جا 1 منٹ ہو رہے۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی، ہمارے استاد جو کہا کرتے تھے کہ رات بھر سے سو رہا ہے اور تیری نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، کہ 5 منٹ میں جب پوری ہو جائے گی؟ یہ سوچ کر کہ جب رات بھر میں نیند مکمل نہیں ہوئی ہے تو 5 منٹ میں بھی نہیں ہو سکتی، کمبل پھینکو اور اٹھ کے کھڑے ہو۔ تو شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ٹائم ہے تھوڑی دیر سے اٹھ جانا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ سو جا نہیں تو ماروں گا، یا انسان مسجد میں آ گیا اور تماچا مار کے اس کو بھگا دے، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کی طاقت لمیٹیڈ ہے اور انسان کی طاقت انلمیٹیڈ ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ زبردستی بے نمازی بنا دے۔ شیطان کی طاقت اتنی نہیں، تو شیطان کو ہم دشمن سمجھے اور اس کو ہرانے کی کوشش کریں تو پھر ہم ہمیشہ جو ہے اعمال کر سکتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے ماحول دیکھا، مختصر بتا رہا ہوں۔ رمضان میں ہم نے ماحول دیکھا کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مستورات بھی نمازیں پڑھ رہی ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ ماحول دیکھا تو ہم بھی ایک ماحول میں رکھتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب نے ایک وکیل صاحب سے کہا، جو کہ دوست تھے، کہا کہ وکیل صاحب آپ رمضان کے مہینے میں مسجد میں آئے، عہد کر لو کہ آپ جو ہے کبھی جھوٹے مقدمے نہیں لڑیں گے۔ اس نے کہا کہ رمضان بھر تو چھوٹتے ہی نہیں، ہم کسی فائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ تو مولانا نے کہا کہ جو عہد، جو ارادہ، جو عزم آپ نے 1 مہینے کے لیے کیا ہے وہ زندگی بھر کے لیے کر لو۔ کہا کہ پھر تو ہمیں بھی مولانا کرنا پڑے گا، اگر ہم ایسا کر لیں گے تو لوگ ہمیں مولانا کہیں گے، لوگ ہمیں بھی مولانا کہنا شروع کریں۔
بتائیے انسان کا ارادہ ہی یہ ہے کہ ہمیں صرف 1 مہینے کا نمازی بننا ہے، 1 مہینے کا پرہیزگار بننا ہے، تو پھر وہ آگے اعمال میں نہیں بڑھ سکتا۔ اس نے اپنی اعمال کی حد کو متعین کر لیا ہے کہ ہمیں 1 مہینے اعمال کرنا ہے، ایسے انسان کبھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہم وسعت میں اور جو ماحول ہم نے رمضان میں پایا تھا، یہ ماحول تو ہم نہیں پیدا کر سکتے، لیکن خود ہم اپنا ماحول بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنا ماحول بنائیں کہ ہمیں کب قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور کب ذکر کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنا ماحول بنایا، اپنے گھر کا ماحول بنایا، تو ہمارے لیے اعمال کرنا آسان۔ یہ 2 چیزیں، اور کسی چیز کو محدود نہ کریں، جیسا 1 مہینے کے لیے محدود کر دیا، آپ اس کو زندگی بھر کے لیے جو ہے متعین کریں کہ مرتے دم تک جو ہے گناہوں سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے۔ تو آپ نے اپنا ماحول بنایا اور اس چیز کو محدود نہیں کیا، تو آپ کے لیے آسان ہے۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ بڑی اہم بات، مسلمانوں کی ایک نہیں بہت ساری تنظیمیں ہیں، کئی ساری تنظیمیں، لیکن کوئی بھی سکسیس نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب محدود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تنظیم کا کام یہ ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا فری علاج کروانا۔ اب دیکھیں گے کس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو ہم لے کے اس کو ہاسپٹل جائیں۔ ایک تنظیم کا کام یہ ہے کہ بیواؤں کی خدمت کرنا۔ ایک تنظیم کا کام یہ ہے کہ جو لڑکیاں کنواری ہیں ان کی شادی کروانا، ان کے لیے جو ہے جہیز کا اور دیگر سامان کا انتظام کروانا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ محدود ہیں۔ جب تک ان کے پاس کوئی مجبور نہیں آئے گا، وہ کسی کی مدد ہی نہیں کرے۔ تو یہ محدود تنظیم ہے، اس لیے سکسیس نہیں ہے۔ تنظیم ایسی ہونا چاہیے کہ وہ شادی سے پریشان ہو، یا بھوک سے پریشان ہو، یا ایکسیڈنٹ کی پریشانی ہو، یا قرض کی پریشانی ہو، یا کوئی سی پریشانی ہو، ہم ہر ایک کی مدد کریں گے تو یہ تنظیم سکسیس ہو سکتی۔ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ہم نے تو صرف 1 مہینے عبادت کرنا ہے، اس کے بعد مسجد کے دروازے سے سلام کر کے نکلنا ہے کہ اگلے سال ملیں۔ محدود نہیں کریں کسی چیز کو۔ مسلمانوں کی جو تنظیمیں ناکام ہو رہی ہیں اور فیل ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ محدود ہیں، سمٹ چکی ہیں، انہوں نے اپنا دائرہ محدود کر رکھا ہے۔ اگر یہ اپنے دائرے کے اندر وسعت پیدا کر لیں اور ہر ایک کے لیے جگہ دیں اور ہر ایک کی خدمت کریں تو پھر یہ سکسیس ہو سکتی ہے اور کسی درجے میں ایک بڑا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 پڑھ رہا ہے، کوئی 6، کسی نے 10، جس کی جیسی ہمت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، وہ اتنے قرآن رمضان میں پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کی برکت سے انسان اعمال سے جڑا رہتا ہے، اور رمضان گیا قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر وہی اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی ناقدری کی وجہ سے انسان اعمال سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان جب جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حافظ صاحب کو چھوڑ کے نہیں جاتا، حافظ صاحب کو بھی چھوڑ جاتا ہے، لیکن حافظ صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب یہ گناہوں میں آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام تو پورے سال قرآن سے جڑے رہنا ہے، یہ پورے سال قرآن سے جڑے رہتے ہیں، اس لیے گناہوں کی طرف ان کا التفات نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، ان کی توجہ نہیں جاتی۔ اور عام انسان رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، تو یہ قرآن کی ناقدری کا وبال ہوتا ہے جو انسان کو اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے لگاؤ رکھیں زندگی بھر۔ قرآن ایک ایسا نسخہ اکسیر ہے، ایک ایسا معجزہ اور زندہ جاوید کلام ہے جو پستیوں سے اٹھا کر عزت کی چوٹیوں پر اور موج ثریا پر انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ کئی ساری قومیں اور تنظیمیں ایسی آئی وجود میں جو کچھ نہیں تھے، لیکن قرآن کو انہوں نے اپنا اصل مقصد بنایا، اپنا اصل ہدف بنایا، اور قرآن کے دائرے میں انہوں نے کام کیا، قرآن کو ہر چیز میں آگے رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام ان کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش کروں، آپ بھی جانتے ہوں گے، حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکات، جو جامعہ اشاعت العلوم اکتر گوا کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ آپ صرف ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا
خادم القرآن کے لقب سے ان کو جانا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی خدمت کی۔ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تو جس طرح تجوید کے ساتھ، حرف کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح انداز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا۔ بالکل گنے چنے لوگ ہوتے تھے جو اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ مدرسوں میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک خادم کے طور پر کھڑا کیا اور پورے ملک میں انہوں نے جو ہے ایک تحریک چلائی، ایک تنظیم چلائی اور مسابقے کروائے، جلسے کروائے اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا رواج قائم کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں تجوید سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کی وجہ سے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ سید صدیق احمد باندھوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے غلام تو فارغ ہونے کے بعد کرے گا کیا؟ کہ حضرت جو آپ کے دو کو کروں گا۔ ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ اتنی زیادہ صلاحیت نہیں تھی حضرت کی جو کسی مدرسے میں پڑھا سکے، لیکن حضرت کی دعائیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت ان سے دی اور دنیا میں ایک مقام دیا۔ عرب والے بڑے بڑے تاج حضرت کے لیے لے کر آتے، بڑے بڑے ہدیے تحفے کے لیے لے کر آتے، تو قرآن کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ اور آج دیکھ لیجیے حافظ صاحب ہیں، وہ کوئی چنئی تراویح پڑھا رہا ہے، کوئی بنگلور تراویح پڑھا رہا ہے، کوئی اندور پڑھا رہا ہے، کوئی کہاں پڑھا رہا ہے، صرف قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ملکوں کے سفر کر رہا ہے۔ ایک بچے کا بنگلور میں نمبر آیا، آج سے تقریباً 2014 کی یا 15 کی بات ہے، میں وہیں پہ تھا اس میں۔ قرآن کے مسابقے میں اس کا نمبر آیا، اس کے لیے حج بھی فری، عمرہ بھی۔ بتائیے، قرآن اس کو آگے رکھیں گے تو اللہ ترقی دے گا۔ بہت ساری باتیں بتا سکتا تھا، بس بات ختم کرتے ہوئے چوتھی چیز اور سن لیجیے، اس کے بعد بات ختم۔ چوتھی چیز یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے ہم رمضان کے مہینے میں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، صدقۃ الفطر بھی دے رہے ہیں، نفلی صدقات بھی دے رہے ہیں، اور کوئی سید خاندان کا ہے تو اس کی امداد بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سارے کاموں میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ خرچ کرنے کا بڑا ایک مقام ہے، خرچ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، اور جن لوگوں نے خرچ کرنے کو اپنا مقصد بنایا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے ان کو دنیا میں جو ہے بادشاہوں کی زندگی عطا فرمائی۔ جو سخی رہے ہیں اللہ نے ان کو بادشاہ عطا کی ہے، اور جو کنجوس رہے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں سے بادشاہ چھین لی۔ ظالموں کا زیادہ دن تک تسلط نہیں رہتا۔ ظالم جلد ہی اپنے ظلم کی وجہ سے بربادی کی انتہا تک پہنچنے والا ہے، اور جو سخی ہیں اگرچہ وہ تندرست ہیں، وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر عزت کی انتہا کو اور آخرت میں اعلیٰ مراتب کی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث میں کہ سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور اللہ کی سخاوت کے بعد سب سے زیادہ سخی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو صحابہ کرام نے اپنا مقصد بنایا۔ تو رمضان میں بہت زیادہ خرچ کیا، لیکن ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن رمضان تک نہیں، پورے سال اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک معاملہ نبی کی خدمت میں آیا، تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ غریب آدمی ہے، آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دیجیے۔ تو آپ کے چچا نے کہا میں تو زکوٰۃ نکال چکا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ اگلے سال بھی تو زکوٰۃ نکالو گے، زکوٰۃ ایڈوانس دے دو۔ یہیں سے ایڈوانس زکوٰۃ کا مسئلہ نکلتا ہے۔ انسان زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ طاقتور ہے اور بندہ کمزور ہے، کمزور کا حق مقدم ہوتا ہے طاقتور کے مقابلے۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کے باب میں بندوں کو مقدم کر دیا، ان کو زکوٰۃ دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں،
وہ اگر ہم نے جو واجب ہے وہ تو وقت پر ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں تو ایڈوانس سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور نہیں تو ہم امداد کریں، ایسے ہی مدد کریں، اللہ کے بندوں کو مرکوز رکھیں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ اور جو انسان اللہ کے بندوں کی خاطر مدارات کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی دھیان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو اکرام قیامت کے دن فرمائیں گے وہ ایک انوکھا اکرام ہوگا، ایک نرالے انداز میں اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے۔ وہ حدیث جو میں بارہا سناتا ہوں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال کریں گے، فرمائیں گے میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو ان سب چیزوں سے ماورا ہیں، اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا، میرا فلاں بندہ محتاج تھا، اگر تو اس کی ضرورت پوری کرتا تو مجھے وہیں پر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اکرام کر رہے ہیں اس غریب بندے کا، لیکن ضروری ہے کہ غریبوں کو بھی نیک بننا چاہیے۔ اور یہ بات میں بتا دوں، اور اکثر میں کیا بتائیے کہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ ہر سال زکوٰۃ لیتے رہو اور مانگتے رہو، زکوٰۃ اس لیے نہیں، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ امت سے غریب لوگ ختم ہو جائیں، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ امت سے غریب لوگ ختم ہو جائیں اور سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اس لیے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، رمضان آتا ہے زکوٰۃ کے منتظر ہوتے ہیں کہ چلو اب تو 6 مہینے کا اسٹاک ہو جائے، اب 6 مہینے مانگ کے کام چلا لیتے ہیں، پھر رمضان میں زکوٰۃ مل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ مت دیجیے، زکوٰۃ ایسوں کو دیجیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں مفلسی سے، جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے کر تو گویا کہ ہم امت کو اپاہج بنانا چاہ رہے ہیں، مجبور اور لاچار بنانا چاہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت سے بے حیائی کو، بے دینی کو اور غربت کو ختم فرمائے۔ جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے میری آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہ خبر ابھی جمعے سے پہلے سننے میں آئی ہے کہ اسرائیلیوں نے جنگ بند کر دی ہے اور اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فلسطینیوں کو فتح دے دی ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور ساتھ میں ایک پیغام بھی ہے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ جہاں جہاں حالات آئے وہ مسجدوں کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے یا مسجد کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ وقت ہوتا تو میں کافی تفصیلی بات کرتا، لیکن وقت کم رہتا ہے، باتیں بہت ساری رہتی ہیں جن کا بتانا ضروری ہے۔ ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اگر آپ پہلے آئیں گے تو پوری بات سنیں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے آدھی بات بھی نہیں سنی ہوگی، جو پہلے آئے ان سے پوچھیے کہ وہ صاحب کو فائدہ ہوا آپ کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ